اندھیرا ڈھونڈتے ہیں، آپ روشنی کر دیں یہ نکل جائیں گے سارے۔ علم کی روشنی آپ دنیا کے اندر پیدا کر دیں، اندھیرے ویسے ہی سارے دور ہو جائیں گے، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تعلیم جب انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے، اور تعلیم جب انسان حصول کی کوشش شروع کر دیتا ہے، میں علم کی تقسیم دو طرح سے کیا کرتا ہوں۔ میری رائے ہے کہ علم دو ہیں، ایک علم خالی علم ہے اور ایک علم نافع ہے۔ ایسا علم جو شخص حاصل کرتا ہے جس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا تو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ علم جس سے نفع حاصل ہو، وہ دینی علم ہو یا کسی ہنر کا علم ہو، کسی ٹیکنالوجی کا علم ہو جس سے انسانوں کا فائدہ ہو، وہ سارے علوم جو فائدہ مند ہوں وہ علم ہیں۔ مولانا صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے زبردست ہیں، بات بڑی مضبوط کرتے ہیں اور استدلال بڑا عمدہ کرتے ہیں اور قوت استدلال بڑی رکھتے ہیں، لیکن اگر مولانا کو مائک چلانے والا مائک ہی نہ چلا کے دے اور بنانے والا بنا کر ہی نہ دے تو وہ بات آگے پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو یہ جس بندے نے اس کا علم حاصل کیا اس کا علم بھی علم نافع ہے، اس نے بھی فائدہ کیا ہے۔ مدرسہ قائم کیا جائے گا، اس میں تعلیم کی بات ہوگی، ویسٹ کوٹ پہن کے مولانا ہی بیٹھیں گے پڑھانے کے لیے، لیکن جس نقشہ نویس نے اسے بنایا ہے نا، مرتب کیا ہے کس طرح کا بنانا ہے، اس کا علم بھی علم نافع ہے، اس کا علم بھی فائدہ مند ہے۔ جس شخص نے، معمار نے، مستری نے یہاں اینٹیں لگائی ہیں، کام کیا ہے، جس نے نگرانی کی ہے، اس کا علم بھی علم نافع۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں، اور جتنے بھی علوم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں ان سب علوم کی اہمیت کا اقرار کریں، اور پھر دنیا کے اندر سفر کریں تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسل علوم والی ہو، علم و حکمت والی ہو۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا کشتی بنانے کی، تو بنائی نا کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا کپڑے سینے کی، تو سیے نا کپڑے جناب ادریس علیہ السلام نے۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا تو حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے، 1000 زبانیں بولتے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب فرماتے ہیں ہم نے آدم کو علم سکھایا ہے۔ لوگ تو کلی کا انکار کرتے ہیں، نے فرمایا کلھا، کل علم سکھائے جناب آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کی جو فضیلت ہے وہ بھی علم کی وجہ سے۔ علم کا حصول اور علم کی طرف اسلام کبھی بھی علم اور تحقیق سے عداوت نہیں رکھتا۔ اسلام کہتا ہے بار بار قرآن میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، معنی اخذ کرو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بستر پہ لیٹے رہے، ان کا شاگرد ساری رات قریب نفل پڑھتا رہا، کہتا ہے امام صاحب سویرے اٹھے، وضو بھی نہیں کیا، نماز کی نیت باندھ لی، اور میں اللہ اللہ کرتا رہا، اور دل میں ہلکا سا خیال بھی آیا تھا کہ جناب دیکھو میں نیک آدمی ہوں، میں نے اتنی عبادت کی اور امام صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں صبح جب وہ بیدار ہوئے اور بغیر وضو کے مصلی پہ کھڑا ہو گئے تو اب مجھے تشویش ہوئی، میں نے کہا حضور آپ سوئے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا حضور ساری رات باوضو لیٹے رہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا حضور کیا کرتے رہے؟ فرمایا تم اپنے لیے کام کرتے رہے، میں نبی پاک کی امت کے لیے کام کرتا رہا۔ میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسئلہ تدبر کر کے، غور کر کے عرض کیا، 100 مسئلہ نکالا میں نے، اس مسئلے میں امت کو کیا ضرورت ہے، اس میں امت کو کیا ضرورت ہے، اس سے کون کون سے مسائل لفظ ہوتے ہیں، 100 مسئلہ میں نے نکالا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی چھوٹے پر ہے۔ علم کو حضور نے درجہ عطا کیا، نبی پاک علیہ السلام نے درجہ دیا، اور قرآن مجید نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی برابر ہے۔ علم کی حوصلہ افزائی، تعلیم کی حوصلہ افزائی،